بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 22 فروری سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 447 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز پڑھی تو ان کے کوٹ میں کچھ ایسی بٹنیں ہیں جس کے اندر گھوڑے وغیرہ کی تصویر بنی ہے۔ ساتھی کا یہ سوال ہے کہ میری نماز جب ہوئی مکمل تب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اپنی نماز کو دہرانا چاہیے یا میری نماز اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کپڑا پہنا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے تو چونکہ ستر عورت یہ کیا ہے، وہ شرط ہے، لہذا اس کی طہارت شرط ہے، لہذا اس کی وجہ سے نماز باطل ہے۔ لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ستر عورت پایا جا رہا ہے، صرف ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز سے ستر عورت ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کے پہننے کا اسے گناہ ہوگا لیکن نماز اپنی جگہ پر صحیح ہوگی۔ اور خاص طور پر ہمارے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ جی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ گویا کی اس کا حکم اب تصویر کا ہے ہی نہیں، وہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی باریک ہے، وہ بٹن کے اوپر ہے کہ پتہ نہیں نئی پہنے تھے پرانے ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہاں اس میں جو ہے یہ تصویر پائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس کے آنکھ وغیرہ بھی اس میں ظاہر نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس کو کاٹ کر کے دوسری بٹن لگا لیا جائے، کیونکہ یہ کوئی چیز ایسی مشتبہ ہو اور اس کا بدل ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر جو ہے کوئی مجبوری ایسی ہی کہ نہیں مل رہا ہے یا ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے ہیں، اب سردی میں کہیں سفر کر رہے ہیں کہاں کریں، تو انشاءاللہ پہنے نا، اس میں کوئی حرج نہیں، پہنے رہیں اس کو۔ جی جی۔ اگر کسی کی ٹی شرٹ پہ اگر کوئی جاندار کی صورت واضح ہو جائے، بہت سارے پرنٹڈ ہوا، ہاں تو ظاہر بات تو ناجائز حرام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز کا ہونے یا نہ ہونے، نماز تو ہو ہی جائے گی، وہی کہا کہ نماز کے ہونے میں انشاءاللہ وہ نماز اس کی ہے، یعنی بھلے سے اس کی چہرہ وغیرہ سب بھلے سے ظاہر ہے، بھلے سے ظاہر ہے، تو اس کے نماز کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں؟ نہیں ممانعت ہے، البتہ جو پہنا ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ جی۔ جو علماء کرام جو نہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ وہی ان کی ہے کہ چونکہ جو ہے ایک تو اولاً تو منع ہے، ایسا چیز منع ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ لباس کا طاہر اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ جی۔ لیکن چونکہ ایسے میں کوئی صریح دلیل نہیں ہے، لہذا جی شریعت کے مطابق لباس ہونا، ایسی کوئی دلیل تو ملتی نہیں ہے۔ بھائی ظاہر بات ہے، لباس پہننا ہے تو اس شریعت کے مطابق ہی پہننا، شریعت کے خلاف پہننا ہے۔ ہمیں لباس جو پہننا ہے ستر عورت ہونا چاہیے، لیکن ستر عورت ایسی چیز سے ہو جو شرعاً جائز ہو۔ ستر عورت تو نماز کے لیے شرط ہے نا، اور ایسی چیز سے ہونی چاہیے جو شرعی طور پر جائز ہو، لیکن وہ جائز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی لڑکے کے اوپر جادو کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی بیوی کا غلام اور مرید بن جائے، اور ایسی صورت میں اگر اس سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے اور گالی گلوچ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کے اوپر یعنی اس کا یہ گناہ لکھا جائے گا یا وہ بھی مرفوع القلم میں اس کا شمار ہوگا؟ بھائی دیکھیے، مرفوع القلم کا معنی یہ ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے اس سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیا کھا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، آ جا رہا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف یہ ہے کسی کی محبت غالب ہے اس میں کر رہا ہے تو یہ تو اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کے لیے معذرت کرے اور اس کے ازالے کی کوشش وہ کرے، اس کا حل ڈھونڈے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مرد کے جائز وجہ کے چلتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لڑکی والے گھر والے ان کی فیملی پر اور اس پر بیجا کیسز وغیرہ ڈال کر پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو شریعت میں ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، بصحت سوال، بصحت بشرط کیا ہے؟ صحت سوال لڑکی والوں کے لیے جائز نہیں ہے، لڑکی والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی جگہ پر اپنے مقدمات دے جایا جا رہا ہے جو وضعی قانون ہے تو یہ کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے اور
کفر ہے. لیکن یہ ان کے کیا وجوہات ہیں, کیا دلائل ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بشرط صحت سوال. جی جی اگلا سوال ہے شیخ محترم, اس قسم کے بے شمار سوالات ہمارے پاس آتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں کہ جسے پیشاب کے بعد اکثر خطرے آتے ہیں اور کبھی کبھار آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے ہیں, تو ایسی صورت میں جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جب آ جائیں تو کیا کرنا پڑے گا, یا شک ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا, نماز توڑنا پڑے گا یا نہیں توڑنا پڑے گا؟ دیکھیے, اگر شک ہو جائے تو شک کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا الا ہے کہ غالب گمان ہو جائے. اگر غالب گمان ہو جائے اور یقین ہو جائے تو ان کو نماز توڑ کر کے دوبارہ طہارت کر کے نماز پڑھنی ہے. اس لیے کہ اس کا حکم سلس البول کا نہیں ہو. سلس البول یہ ہے کہ وہ برابر جاری ہے, نماز کے پڑھنے کا بھی وقت ان میں نہیں مل پاتا ہے. نہیں تو یہاں پر جو سائل کا سوال ہے, یہاں پر بھی کوئی وقت کا تعین کوئی وقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا تو ہے کہ یہاں برابر جاری نہیں ہے نا, کبھی آ گیا کبھی بھی آ سکتا کبھی بھی آ سکتا ہے تو نماز اس کو کبھی اس کی ہوا کھل سکتی ہے, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں تو ایک بیماری ہے, مستقل بھائی ایک بیماری ہے, لیکن کبھی 5 منٹ میں آتی ہے, کبھی 10 منٹ میں آتی ہے, کبھی 15 منٹ میں آتی ہے. وہ جو ہے کوئی یہ جاری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عبادت میں خلل واقع ہو, ایک وقتی طور پر ہے. تو جو چیز جاری رہتی ہے اس کے لیے بھی تو اس میں بھی تو وقت رہتا ہے. نہیں, برابر یہی اس میں وقت ہی نہیں رہتا ہے, برابر پیشاب نکل رہا ہے. سلس البول تو یہی ہے نا, اس میں نہیں برابر پیشاب جس طریقے سے عورتوں کا اتحادہ ہے وہ برابر ہے. یہ جب ان کو ایسا خود ہی کہیں دن میں 1 آدھ بار ہوتا ہے, یہ دن میں, اس کا مطلب 24 گھنٹے ان کو نہیں ہے. نہیں یہ ہے سوال, اور اس طریقے کے اور بھی سوالات ہیں ہمارے. علی کل حال دیکھیے, وہ وقت اس کے لیے وقت خاص ہے, برابر 24 گھنٹے یا اکثر وقت نہیں ہے, تب تو ان کے لیے طہارت حاصل کر کے نماز لوٹانا ضروری ہے. جی بھلے سے اگر ابھی طہارت لیے اور پھر نماز میں کھڑے ہو گئے, پھر 2 منٹ میں پھر آ گئے, بھلے سے پھر نماز توڑیں گے, کوئی حرج نہیں. ایسی کتنے مرتبہ کریں گے بھائی؟ کتنے, اگر ہاں یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی انہیں 10 مرتبہ کرنا ہے, 5 مرتبہ ٹھیک ہے وہ ہوگا. یہ تو یہاں صورتحال ہے نہیں. ایسے کبھی ہو جائے تو, اگر ایسے صورتحال ہے کہ ہاں بھائی 10 15 بار ایسے کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے ہوگا. یہ تو وقت لکھائیں کہ آخر یہ کب ہوتا ہے, آیا پیشاب کے آگے پیچھے ہوتا ہے یا برابر رہے, اسے کوئی اس کا وقت نہیں ہے, کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے ان کو جو ہے ان کے لیے جائز ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہاں بھائی جب شروع ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 منٹ 15-20 منٹ 10 منٹ تک چلتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے بند ہو جاتا ہے, تو ظاہر بات ہے پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے نماز پڑھنا اسی حالت میں. جی اسی کے قریب کا اور ایک سوال تھا, جہاں پر انہوں نے ساتھی نے نوٹ کیا تھا کہ انہیں کسی مولانا نے بتایا کہ اگر تمہیں یہ شکایت ہے تو انڈر ویئر کے اندر آپ ایک اور کپڑا لے لیں اور نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. تو یہ علی کل حال بسا اوقات لوگ صحیح سوال لوگوں سے نہیں کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ گھما کر کے کر رہے ہیں نا, ایسے گھما کر پوچھتے ہیں تو آدمی چکرا جاتا ہے, کیا ہے وہ سمجھتا نہیں کیا کر رہے ہیں. سیدھی بات یہ ہے, کوئی عالم ایسا نہیں کہے گا عالم ہوگا تو, سیدھی بات یہ ہے کہ آیا وہ اس کے لیے کوئی وقت محدود ہے, یعنی اتنے ہی وقت رہتا ہے, یا کہ 24 گھنٹہ برابر جاری رہتا ہے, ہر 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ پہ چلتا رہتا ہے. تو اگر نہیں ہے تو طہارت نماز کے لیے شرط ہے, وہ کرنے پڑے گی. بھلے سے کپڑے کا کوئی فائدہ نہیں, اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. انڈر ویئر میں کپڑا وغیرہ اس کا فائدہ یہ ہوگا ان کا کہ اوپر کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے, اس کو ہٹا کر کے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ لیں. یہ اتنا فائدہ ہوگا, ورنہ جو ہے ظاہر بات جس کپڑے میں لگے اس کو دھونا پڑے گا ان کو. جی تو یہاں پر شرمگاہ کو بھی دھونا ضروری ہے یا صرف اللہ کے بندے طہارت کیسے ہوگی اگر شرمگاہ کو دھوئے گا نہیں تو؟ طہارت تو ضروری ہے نا, صرف اس کا سوکھ جانا کافی نہیں ہے. نہیں ضروری ہے کہ وہ طہارت, یا یہ کہ مٹی وغیرہ سکھائے اس کو. کپڑا سکھانا بھی تو طہارت لے سکتا. کپڑا کہاں سکھا رہا ہے, تو اس کے اوپر رکھ رہا ہے, اسی میں لگ رہا ہے, پھر گر رہا ہے, پھر لگ رہا ہے, پھر گر رہا ہے, پھر لگ رہا ہے. کے طور پر کسی کو خطرے آئے 1 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آ جائے تو اب ایسی صورت میں وہ کپڑا نکال. میرے عزیز دیکھیے اس میں سمجھنا چاہیے, علماء کہتے ہیں کہ یہ جو یہ ہے کیا کہتے ہیں استجمار جس کو کہتے ہیں,
کپڑے سے یا کاغذ یہ ہے کہ وہ اسی حد کے اندر ہے، باہر نکل کے نہیں لگ رہا ہے. باہر نکل کر کے لگ جا رہا ہے تو اس میں کپڑا سے یا ٹشو سے یا مٹی سے کافی نہیں ہوگا. باہر نکل کے یعنی شرمگاہ کے دوسرے حصے پر لگ رہا ہے. جی، اس سوراخ سے کی جو حدود ہے اس سے نکل باہر لگ رہا ہے الگ، تو وہ کافی نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے جب کپڑا رکھیں گے تو لازماً کیا ہے، وہ ادھر ادھر پھیلے گا اور لگے گا، اس لیے وہ کافی نہیں ہوگا. یعنی دھونا ضروری ہے، شرمگاہ کو دھوئیں گے. جی، یعنی پھر پیشاب جانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے؟ نہیں، صرف دھو لینا، استنجا کر لینا کافی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دھمکی دے کے پبلک میں اگر آپ سے اگر کوئی کسی شخص سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، اور سوال یہ ہے کہ دھمکی دے کے اگر ہماری کہیں دوسری مرتبہ ملاقات ہو جائے تو ہم تمہیں وہیں پر مار دیں گے. ساتھی کا یہ سوال ہے کہ اگر دوسری مرتبہ ایسی ملاقات ہو جائے اس بندے سے تو کیا یہ جو دوسرا ساتھی جس کو دھمکی دی گئی ہے وہ پہلے ہی وار کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے قبل اس سے کہ وہ حملہ کرے اس کے اوپر؟ ہو سکتا ہے اس کی نیت بدل گئی ہو. جی، بس انسان صرف دھمکی تک کہتا ہے نا، جی، اللہ یہ کہ دیکھے کہ وہ بڑھ رہا ہے اس کی طرف ہتھیار لے کر کے بڑھ رہا ہے تو مار سکتا ہے. لیکن صرف سامنا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہتھیار بھی ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کی نیت بدل بھی تو سکتی ہے نا. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک حدیث کے مطابق جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم سے یعنی محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قبیلے سے خوارج نکلیں گے، تو دونوں میں کیا کس حدیث میں ہے کسی قبیلے سے خوارج نکلیں گے؟ جی کس حدیث میں ہے؟ یہ لوگوں کی سمجھ غلط ہے. اچھا، کوئی لا کر کے دکھا دے شاید خوارج میں سے 4-5 اب جو نکلے ہیں بڑے بڑے 4-5 اس میں نہیں رہے ہوں گے. اصل حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا تو اس میں بنو تمیم کا ایک شخص خویسرا یا کون تھا وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہاں پر انصاف سے کام نہیں لیا گیا. تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھیوں میں سے، اس کی جماعت میں سے، نہ کہ اس کے خاندان میں سے. فرق ہے کہ نہیں فرق ہے ساتھیوں میں اور خاندان میں؟ اس کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت نکلے گی، یعنی جو خوارج کی آپ نے صفت بیان فرمائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اس سے کیا ہے بریلوی حضرات، شیعہ حضرات شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں پر یہ ہے کہ اس میں سے ایک، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں دجال کے اوپر سب سے سخت کون سے لوگ ہوں گے؟ بنو تمیمی ہوں گے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم مغربی ممالک میں یعنی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے یا پیچھے کا ریکارڈ خراب ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نام تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ نئی زندگی اچھی سی شروع ہو، اور اسی وجہ سے ان کی نوکری وغیرہ بھی آسانی سے مل جاتی ہے. تو یہ صرف آفیشیل آفس کی حد تک نام بدل دیتے ہیں، لیکن گھر وغیرہ میں خاندان قبیلے میں نام وہی رہتا ہے، تو ایسا کرنے کا حکم کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ کہیں ممانعت نہیں کہ انسان اپنا نام تبدیل کرے، خاص طور پر اگر مقصد کیا ہے وہ بہتر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ کا نام تبدیل کیا نہیں تبدیل کیا تھا. جی کوئی حرجہ نہیں ہے. اگر ان کے یعنی اس میں چھپانا نہیں ہے کوئی چیز کو؟ کیا چیز چھپانا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی گناہ ہے ان کا یا کوئی بھائی گناہ تو اچھا ہے، چھپانا چاہیے ہی نہیں. ان کی غلطیاں جو ہے تو غلطیوں سے کیا ہے؟ توبہ کر لیا ہے. اگر اس نے توبہ کر لیا ہے، جیسا کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں کوئی جرم ہے اور نام بدل کے اس جرم کو وہ چھپانا چاہتا ہے. اصلاً تو جو ہے شریعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، صرف اس لیے کہ ہاں بھائی ان سے پوچھ تاچھ ہوگی، سوالات ہو گئے، اور جیسا کہ آج کل کے حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے اسی جرم میں پکڑ کر کے آپ کو اندر کر دیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات یہ چیز غلط ہے. ہاں اگر کوئی ایسا عمل شرط ہے کسی گورنمنٹ قانون میں کہ اس قسم کا جو مجرم ہے اسے یہ نوکری نہیں ملے گی، تب تو بات غلط ہو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ ان کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟
جی. اور جہاں تک دلیل ڈھونڈنے کا معاملہ ہے، دلیل تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دلیل دیا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل حدیث کتابوں نے مسند الفردوس وغیرہ میں ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے، ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال اذان دینے لگے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو حضرت ابو بکر نے کیا ہے اپنا انگوٹھا چوما آنکھوں سے لگایا، اور اس کے آخر میں بھی آپ نے فرمایا جس نے ہمارے خلیل کے طریقے سے کیا اس کے لیے میری شفاعت ہو جائے گی. حدیث موضوع اور من گھڑت ہے اور کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ہے، مسند الفردوس سے نقل کی جاتی ہے. اور ظاہر بات مسند الفردوس ان احادیث میں ہے کہ امام سیوطی نے اپنی کتاب الجامع الصغیر کے مقدمے میں یا جامع کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اگر میں کسی حدیث کے اوپر کلام نہ کروں، صرف یہ کہوں کہ وہ مسند الفردوس میں ہے یا ابن عساکر میں ہے یا حلیہ میں ہے یا خطیب بغدادی، سمجھو کہ حدیث ضعیف ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے بھی. جی. اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اقامت کے وقت جو بریلوی حضرات مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ پر یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل؟ ان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے، یہ ان کی بدعتوں میں سے نئے بدعت ہے. صحابہ میں سے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوموا حتی ترونی، مجھے جب تک نہ دیکھو. یہ اس صورت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اپنے گھر میں رہا کرتے تھے. حضرت بلال انتظار کرتے، اگر ذرا پردہ سے بھی ہلا اور تھوڑا سا آپ کا سر دکھا تو اقامت شروع کر دیے. بسا اوقات آپ واپس چلے گئے، دیر تک کھڑے رہنا پڑتا تھا. آپ نے کہا دیکھو کھڑے کہو جو مجھے دیکھ لو، تو یہ نہیں کہ قامت الصلاۃ پر کھڑے ہو تم لوگ. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پر کسی کی تصویر موبائل سے لے کر شیئر کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز بہتر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام اجتماعی دعا بعد الفرائض کو بالکل درست سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور اس میں بدعت والی کوئی بات نہیں ہے، مطلب وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نماز کی طرح لازمی سمجھتا ہے. یہ طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز، دوسرے کا لازمی سمجھتا ہے. ان کا سوال ہے، میں پڑھ رہا ہوں شیخ، میں اپنے سے نہیں کر رہا ہے کہ نہیں، انہیں خود ہی سو جائیں. ایک طرف کیا جائز سمجھتا ہے، اگر جائز سمجھتا ہے تو یہ خود ہمارے ہندوستان کے علماء میں یہ چیز کیا ہے مختلف ہی رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑ دیا جائے گا. اپنا دعا کیجئے بھائی. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شراب پینے کا گناہ جو ہے کیا وہی گناہ گٹکا اور تمباکو اور سگریٹ وغیرہ کا بھی ہوگا؟ کوئی نہیں کہتا. جو علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ دونوں گناہ ایک ہے. جی. ظاہر بات وہ کبائر میں داخل ہے، شراب ہے نا اکبر الکبائر میں، بڑی کبائر کے جو یعنی چوٹی کے جو گناہ ہیں ان میں داخل ہے. بلکہ اسے بعض صحابہ نے تو کیا ہے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے نا شراب پینے کو. لیکن یہ چیز کیا ہے، یہ گناہ ہوگی لیکن اسے کبائر میں نہیں شمار کیا جا سکتا. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک عام شخص قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس میں اجتہادی مسائل میں خود اجتہاد یا مسائل کا استنباط خود نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں عام شخص کسی مجتہد کی تقلید کرے گا یا نہیں، رہنمائی کریں. اور اسی طریقے سے ایک اور ساتھی نے ہمارے پاس ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنا ہے تو 50 علوم کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی 50 علوم کسی کے پاس اگر ہوں تبھی وہ قرآن و حدیث سے مسائل کا مستنبط کر سکتا ہے، ورنہ تقلید اس کے لیے واجب ہے. دونوں میں کیا جواب دیں گے؟ اس کا پہلا جواب تو ہے کہ یہ سوال کرنا ایسے اگر وہ شرائط لی جائیں شاید امام حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی اور ریپیٹ نہیں آئیں گی. وہ 50 شرائط جو ہیں دنیا میں کوئی مجتہد نہیں ملے گا. یہ شرائطیں لوگوں کی اپنی جو ہے ہیں. انسان کو اگر حدیث فہمی کا، قرآن فہمی کا اللہ نے اسے ملکہ دیا ہے اور اس کے اصل مصدر سے اور ناسخ اور منسوخ ان حدیثوں کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں ہے، یعنی جو حدیث فہمی کے فقہ جو ہے اور عالم ہے تو اس کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا. لیکن جن لوگوں کے پاس اجتہاد کا امکانیہ نہیں ہے، جو اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے زمانے اپنے سامنے جو کوئی عالم ہے
اس سے مسئلہ پوچھ کے اس کے اوپر عمل کر لے. یہ چیز ہے. اب اس کو اتباع کہیے، اس کو تقلید کہیے، جو کچھ کہیے ساری چیز جائز ہے اس کے لیے. جی تو پھر اس کو کسی اور سے پوچھنے کی بھی ضرورت ہے؟ کس کو؟ مثال کے طور پر ان کے محلے کے یا مسجد کے امام. یہ اس صورت میں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ اسے مثلا شبہ ہو، کوئی پوچھا دلیل، کوئی دلیل نہیں دیا اس نے. ہو سکتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں اردو پڑھ لیکن اچھی طریقے سے ان کو وہ دلیل کیا ہے دلیل نہیں دیا، یا وہ دلیل سمجھ نہیں سکا، یا وہ سنا ہے کسی اور بڑے عالم کے اس کے خلاف کہتے تھے، ہے نا. تو ظاہر بات وہ تحقیق کرے، اور وقت نہیں ہے تو جو کچھ بتایا اس کے اوپر عمل کر لے گا. اللہ کے یہاں اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اس پر اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے. جی اگر وقت نہ ہو تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس. بھائی کہاں جائے گا؟ اس کو ایک آدمی کی نماز کا مسئلہ ہے، موضع پر مسا کروں کہ نہ کروں، وضو کر رہا ہے وہ، تب تو نہیں ایک بات ہے. اس نے کہا کہ بھائی کر لو، تو وہ تحقیق کرنے جائے یا اس کے نماز کو قضا کر دے. وہ اس وقت کی بات نہیں، وہ نماز پھر بھی آ سکتی. تو یہی سے میں کہہ رہا ہوں جہاں نماز وقت نہ ہو وہاں ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ وقت نہیں، لوگ سمجھتے ہیں نا تو جو ڈیوٹی کرتے ہیں صبح آ رہے ہیں، شام میں ڈیوٹی سے آتے ہیں، رات میں بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر وقت ہی نہیں ہے. نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، یہ تو وقت نکالنا پڑے گا اس کے لیے. وقت نہیں ہے کہ یعنی وہ مسئلہ حاضر ہے، وہ حکم حاضر ہے اور اس کے اوپر ہمیں ابھی عمل کرنا ہے. اچھا یہ تو بات الگ الگ ہے. آپ جو یہی اس کا مطلب میرے پاس وقت نہیں ہے بھائی. وقت نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے پاس اب وقت نہیں تحقیق کرنے کا. وقت نہیں کا مطلب لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا وقت نہیں تو اس کو اس کا مسئلہ ہے. چلیے آگے. اب آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہے، وہ اصطلاح کیا ہے اللہ عالم. چلیے جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک سعودی شیخ کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے یہ سنت نہیں ہے بلکہ ایک عرف کا اعتبار سے چیز تھی، تو روایتی چیز تھی، لیکن آج کوئی لمبے بال رکھتا ہے تو وہ اس علاقے کا کلچر اگر نہیں ہے تو شدید گنہگار ہوگا، اور اگر ایسے ہی رکھ لے تو وہ عادت میں شمار ہوگا. دیکھیے شدید گنہگار ہوگا مطلب تو کوئی یہ کہے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بات عالم کی کچھ اور رہتی ہے، اس کو کچھ اور جمع پہنا دیتے ہیں. جی ہے یہ نہیں، یہ بات ظاہر بات کئی بار تفصیل سے آ چکی ہے کہ بال کا رکھنا یہ عادات میں سے ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے بال رکھ کوئی فضیلت نہیں بیان کی اور نہ کسی منع کیا ہے تو جائز میں داخل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کے حد لیے کوئی حد نہیں متعین کی ہے کہ کہاں تک ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بڑے بال بھی ثابت ہیں، کبھی چھوٹے بال بھی ثابت ہیں، ہے کہ نہیں. کبھی ایسے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ چوٹی باندھنی پڑی تھی، ہے نا. تو یہ کیا ہے عادات میں سے ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے بھی یہ شکل پسند ہے تو یہ سنت نہیں ہوگی. البتہ ہو سکتا ہے کہ اسے اس جذبے سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. واللہ عالم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک بیٹا جو ناحق طلاق دینا چاہ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی خاطر یا اس کی عقل ٹھکانے لانے کی خاطر اگر والدین یہ فیصلہ کریں کہ تمہاری شادی پر جو خرچہ ہوا ہے، جو تمہاری تعلیم پر جو اتنا خطیر رقم خرچ ہوئی ہے وہ ہمیں واپس کر دو، کیا یہ مطالبہ والدین کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ واللہ عالم. آگے کا سوال کیجیے بھائی. واللہ عالم جواب ہو گیا، کسی اور سے پوچھ لیں. وہ اس میں اشکال کس چیز کا ہے؟ میرے سامنے اشکال ہے نا، آپ کے پاس واضح سوال تو آپ جواب دے دیجیے. جی واللہ عالم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یعنی طلاق کی عدت کب سے شمار ہوگی؟ اگر کوئی 3 طلاق اگر کوئی دینا چاہتا ہے ایک مہینہ کر ایک بات، تو طلاق کی عدت کس طلاق کے بعد سے شمار ہوگی؟ پہلی بار جب وہ لفظ طلاق بول دے گا عدت شروع ہو جائے گی، وہ عدت شروع ہو جائے گی. اب اگر اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے ایک طلاق دے کر کے تو اب تیسری بار جب حیض آیا، بعد علم کہتے ہیں جب ختم ہو گیا، بعد علم کہتے ہیں جب غسل بھی کر لیا یا غسل نہیں کیا، یعنی اہل علم کا اپنا ایک اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حیض ختم آ جانے پر، حیض ختم ہونے پر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرنے تک جو ہے اب اسے رجوع کا حق نہیں رہے گا. رجوع کا حق ہے ورنہ رجوع کا حق نہیں رہے گا. اور اگر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے پہلے حیض میں، پہلے بار طہر میں ایک طلاق دیا، پھر دوسری بار طہر تو دوسرا دے دیا، تیسری بار طہر، تو یہ تیسری بار جو طہر ہے نا، اس کے بعد جب حیض آئے گا پاک ہو جائے گی تو اس کی عدت سے نکل جائے گی،
اس کی عدت سے نکل جائے گی. علی کل حال پہلی بار جب لفظ طلاق بولے گا تو اس کی عدت شروع ہو جا رہی ہے. جی جو مثال کے طور پر اگر 3 مہینے کے بعد اگر وہ تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹائم ہی نہیں رہے گا. 3 مہینے کے بعد یعنی پہلے مہینے پہلی طلاق دیا, ہاں دوسرے مہینے, ہاں تو کہیے 3 مہینے کے بعد نہ کہ تیسرے مہینے میں, لیکن 3 مہینے کے بعد تو ختم ہو جائے گا معاملہ نا. جی وہی تیسرے مہینے میں دیتا ہے تو اس کی طلاق عدت شروع ہو گئی ہے, وہ شروع سے ہی مانی شروع ہی سے مانی جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ جب تیسری طلاق دیا وہاں سے شروع ہو جائے گی. نہیں جو پہلی طلاق اللہ یہ کہ پہلے ایک بار طلاق دیا تھا پھر رجوع کر لیا, پھر دوبارہ طلاق دیا پھر رجوع کر لیا, پھر تیسری بار طلاق دیا تو اب اسے رجوع کا حق نہیں رہے گا. عام علماء کے نزدیک 3 مہینے اور امام ابن تیمیہ کے نزدیک صرف 3 حید, امام ابن تیمیہ صرف 1 حید کی اس کو عدت رہے گی. یعنی حالت عدت میں طلاق دینا عدت کو پھر رینیول نہیں کرتا ہے. نہیں, وہ چیز جو پرانی تھی لگاتار جو جاری ہے وہ جاری رہے گی شروع سے. جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم یعنی میرے پیریڈ جو ہے ماہواری جو ہے ایک مرتبہ ہونے کے بعد 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ آتی ہے, کبھی کبھی 1 دن میں آتی ہے, پھر کچھ رہ کر, یعنی بہت سارے مسائل اس کے اندر بتائے ہیں, تو کیا حکم ہے شیخ ان کے لیے نماز کے لیے؟ دیکھیے یہ اگر جو ہے کسی عالم سے پرسنل پوچھ لیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ وہ اس میں پھر کئی سوالات اٹھتے ہیں. آیا وہ جو دوبارہ آتا ہے وہ حیض کے جو عوارض ہوتے ہیں, علامات ہوتی ہیں, وہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, خون کا رنگ حیض جیسا ہے کہ نہیں ہے, وہ کئی چیزیں ہوں گی. تو جن بہن کو یہ مسئلہ ہو وہ کسی عالم سے ٹیلی فون پر پوچھ لیں. ہر بات جو ہے ظاہر بات اس قسم کے سوالات میں نہیں بتائی جا سکتی. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ لڑکی کی اچھی قسمت کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ یا کیا کچھ کرنا چاہیے, کچھ اعمال بتائیں جس سے لڑکی کی قسمت اچھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین, توکل اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں, یہی اس کے لیے کافی ہے. اور وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں کہ حضرت حسن کو سکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نا, اس میں کیا ہے, وقینی شر ما قضیت, وقینی شر ما قضیت. اور وہ دعا جو صحیح بخاری میں ہے, جس کے بعد طرق میں یہ الفاظ ہیں, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء, ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے انسان کو. تقدیر پر ایمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا راستے کا اتارا جیسے انڈا یا نیمبو یا کچرا گھر میں بیماری یا مصیبت یا نحوست کا سبب بنتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو اتارا, راستے کا اتارا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی چیز اتار کر پھینکی جاتی ہے, سب کہتے ہیں نظر سے اتار کر پھینک دیا جائے, کوئی چیز اتار کر پھینک دی جاتی ہے, مشہور ہے ماحول میں, نظر اتار کر پھینک دی جائے کوئی چیز. مثال کے طور پر کسی کے اوپر, کسی گھر پہ نحوست ہے, نیمبو وہاں پر اتارا جائے اور پھینک دیا جائے اس کو. اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے, شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے. اسلام صفائی و ستھرائی کا, طہارت کا مذہب ہے کہ نہیں؟ ان اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ پاک ہے اور پاکی کو, صاف ستھرائی کو پسند کرتا ہے نا. لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر نحوست یا اور کوئی چیز ہوتی ہے. جی اسی نیت کو لے کر کوئی گھرانے والے اگر پیر دھونے کا اہتمام کرتے ہیں اور کراتے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ یہ سب وسوسات کو اور غلط تصور کو اور بدعات کو جنم دینے والے طریقے ہیں. شیطان اس کے ذریعے سے اور بھی وسوسے پیدا کرتا ہے انسانوں کے درمیان. جی یہ توہم پرستی ہے جس کو کہتے ہیں. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ میت میں جانا نحوست ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس میت سے جب کوئی آتا ہے جب تک اس کو اندر نہیں لیا جاتا, جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے یا غسل نہ کر لے, اور اسی طریقے سے وہ جب تک صاف نہیں ہوتا اس وقت تک بچوں کو بھی ہاتھ لگانے نہیں. یہ شیطانی عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کی
وفات پر تعزیت کی فضیلت بیان فرمائیں. من عزا مصابن کے الفاظ آئے ہیں، علامہ البانی نے اس کو صحیحہ وغیرہ بھی نقل کیا ہے، خاص طور پر اپنی کتاب اس میں احکام الجنائز کے اندر، کہ جو کسی مصاب پریشان حال کو، یعنی ایسے جس کو مصیبت پہنچی میت کی، اسے تعزیت کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک جوڑا پہنائے گا قیامت کے دن. تو جہاں اس کی فضیلت اور اہمیت ہو، اپنے بھائی کو تسلی دینے جا رہا ہے، اس کی مشکل میں اور غم میں اسے ذرا ہلکا پن تاکہ وہ محسوس کرے، اس لیے جا رہا ہے، اس کو کیسے منحوس تصور کیا جا سکتا ہے؟ جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم انڈا پھوڑنے اور کدو وغیرہ کاٹتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہ بھی ہمارے گھر کے اندر بہت مشہور ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بدعت ہے. بسم اللہ کر کے آپ کو جو کچھ کرنا ہے کیجیے، ہے نا. اللہ اکبر کوئی جانور، اس میں جان ہے، جانور ذبح کر رہے ہیں کیا؟ کدو میں جان ہے کیا؟ انڈے میں جان ہے. بچہ ہو گیا تو اس کو جو ہے ذبح کرنا ہی جائز، پھوڑنا ہی جائز نہیں ہے نا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ عورت اپنے شوہر کے یہاں ایک قیدی ہے؟ یہ کوئی بات درست ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں حدیث میں ہے؟ اصل میں دیکھیے، بعض لوگ بعض حدیثوں کو، خاص طور پر اسلام دشمن جو لوگ ہوتے ہیں، یا بعض عورتیں جو شریعت مغرب سے اس قدر جو ہے مسحور ہوتی ہیں، سحر زدہ ہوتی ہیں، کہ شریعت کی ہر پابندی ان کو بری لگتی ہے، لہذا وہ بعض ایسی چیزیں لے کر کے اسلام پر اعتراض یا شریعت پر اعتراض یا کرنا شروع کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے سنن ترمذی کے اندر ہے، اگر مجھ سے بھول نہیں سکتے، عمرو ابن احوص یا کس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا، استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم. عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس ایسی ہیں گویا کہ قیدی کے طریقے سے. یہ نہیں کہ وہ قیدی ہیں، وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کہ جو قیدیوں کا کیا جاتا ہے. نہیں، ظاہر بات ایک عورت آتی ہے، اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنے بھائی بہن چھوڑ کر آ رہی ہے، اب اس کے اوپر تمہاری اطاعت واجب ہے، تو گویا کہ اس کی مثال ایک قیدی کی ہے، لہذا آپ کیا ہے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں. یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے قیدی جو ہے اسے انہی پابندی ہے جو قید کی ہے، نہیں، وہ بہت سے تصرفات میں وہ آزاد ہے. اگر شوہر جو ہے اسے نماز چھوڑنے کا حکم دے، اس کو نہیں مانے گی. شوہر پسند نہیں تو خلا لے سکتی ہے. قیدی سے کہتا ہے بھائی مجھے جیل پسند، مجھے دوسری جیل میں ڈالو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہنا کہ ہاں پوری حدیث کو توڑ کر کے صرف ایک حدیث لے آئی جائے، ہے کہ نہیں، حدیث کا ایک ٹکڑا لیا جائے اور ایک کہا جائے کہ ہاں اور قیدی ہے، یہ بات تو غلط ہے نا. تو کس معاملے میں قیدی سے تشبیہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کس معاملے میں قیدی کہا ہے، یا اس معاملے میں کہ ظاہر بات اب اس کے اوپر اطاعت واجب ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم ہمارے گھر میں ایک صدقے کا باکس ہے بنا ہوا ہے، کیا اس پیسوں سے ہم کسی کو یعنی گفٹ وغیرہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں؟ یہاں پر تو انہوں نے لکھا ہے کہ شوہر کی ماں کو بھی دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں زکوٰۃ تو نہیں رکھتے ہیں، صرف عام صدقات رکھا جاتا ہے. جی سوال سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا باکس عام صدقات ہے، تو وہ کسی خاص چیز کے لیے نہیں ہے، کوئی خاص چیز، یعنی بسا اوقات ہوتا ہے نہیں بھائی میں اس کو یتیموں کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے میں اس کو مدرسے پر صرف کروں گا، ہے کہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے میں جو ہے گھر میں جو غریب لوگ ہیں میں ان کو، اگر کسی خاص مقصد نے صرف ویسے رکھا ہوا ہے کہ ضرورت پر کام آ سکتا ہے کسی کی، ہے نا، تو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. صدقے کا مطلب تو نارمل صدقہ ہے جو ثواب کی نیت سے آدمی. میرے عزیز ہم نے کہا اس کی شرط یہی لگا دی ہے کہ بسا اوقات انسان رکھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، غریبوں کو میں اسے جو ہے وہ غریبوں کو ہوتا ہے، اچھا میں اس کو مدرسے میں دے دوں گا، ہے نا، یا جیسے بعض لوگ کے یہاں جمعیت بنی رہتی ہے نا، بلکہ ہمارے یہاں وہ مرکزی جمعیت نے تو یہ بھی ایک اعلان بھی کیا تھا نا کہ ہاں کچھ لوگ جمعیت تعاون کے لیے اپنے گھر کے اندر ڈبہ رکھ لیں، روزانہ اس میں اتنا ادا کریں جو اس کو دے دیا کریں گے. تو کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے نکلا ہے، وہ ایک عام صدقہ ہے تو دیا جا سکتا ہے. جی عام صدقہ، تو وہ صدقے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ملے گا. سامنے والا چاہے ضرورت مند ہو یا نہ ہو. بھائی صدقہ جو ہے، عام صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند نہ بھی ہو تو انسان اس کو، اگرچہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے.
یہ جو حرام ہے کس کے اوپر حرام ہے؟ بنو ہاشم کے اوپر ہے جی جی، یعنی باقی سب کے اوپر، یعنی بھلے سے مالدار بھی ہو تو جائے، بھلے سے ہو تو اس میں سے کھا سکتا ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم یہ حضرت لگانا کیا ضروری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ؟ ہمارے پاس تو عام لوگوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ بھی بھائی دیکھیے، یہ حضرت کا لفظ ہمارے ہاں عام استعمال بطور احترام اور تقدیر کے ہے نا، تو ہم اس کے تقدیر، نہ یہ کہ ہم اسے وجوب کا حق دیتے ہیں، نہ یہ کہ ہم حضرت کو صحابہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، نہیں، صحابہ کے ساتھ جو چیز خاص ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔